الرحمن الرحیم۔ میرا نام اشال ہے، میں کلاس سیوم میں پڑھتی ہوں۔ ہم آج حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے پیغمبر تھے۔ وہ اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکتے تھے، لیکن اس کی قوم اس کی بات نہیں مانتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی باتیں اپنی قوم کو بتایا کرتے تھے، لیکن اس کی قوم اس کی بات نہیں مانتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بدھو کی پوجا سے روکتے تھے تو اسی قوم کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک بڑی سی طوفان آنے والی، اس کے لیے تیاری کرے اور اپنے کے لیے ایک بڑی سی کشتی بنائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کے جوڑے بھی کشتی میں رکھے تھے۔ جب کشتی تیار ہوئی 2 یا 3 دن بعد ہر جانوروں کے جوڑے بھی رکھنے کے بعد اچانک آندھی چلنے لگی، بارش ہونے لگی، زمین سے پانی نکلنے لگا۔ اس کے بعد آرام سے پانی اوپر ہونے لگا، سارے جگہ میں پانی گھیر لیا پانی نے۔ اس کے بعد کشتی آرام سے اوپر ہونے لگی، کشتی جا کے پہاڑ کی چوٹی کے پاس جا کے رک گئی۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر کشتی رک گئی تو تب پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساری قوم کو باہر نکالی اور پھر ادھر اچھی سی زندگی شروع کی انہیں۔ اور پھر اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ ہم بھی اللہ کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں۔ اگر ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آئلہ ممتاز ہے اور میں کلاس 9 میں پڑھتی ہوں۔ آج میں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سناؤں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے پیغمبر تھے، اچھے پیغمبر تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو بدھو کے پوجا سے روکتے تھے، پر وہ ان کی قوم اس کو جھوٹا سمجھتے تھے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ایک کشتی بناؤ، ایک بڑا سا طوفان آنے والا ہے تو ایک کشتی بناؤ گا۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا تب لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور بولتے تھے ادھر تو خالی جنگل ہے، ادھر نہ پانی ہے، یہ کیسے چلائیں گے وہ تھے۔ جب طوفان آیا، بارش آیا، آندھی آیا اور جب زمین سے پانی اگلنے لگا تب پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ پانی ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اوپر ہوتے وہ ایک پہاڑ کے چوٹی کے پاس رک گئی۔ رکنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو باہر نکالی اور اس کی قوم صحیح سلامت سے تھی اور پھر انہوں نے اچھا زندگی شروع کی۔ تھینک یو۔ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ شکریہ۔